میرے نبی کا حسن حسن ملی ہے، جتنا دیکھے دیکھتا جائے، دل نہ بھرے اور دیکھے بغیر گزارا بھی نہ چلے۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ عَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ چیزیں کم از کم اللہ نے گنوائی ہیں، اور وہ 10 چیزیں بھی ایسی ہیں کہ فطری محبت اللہ نے ایک ایمان والے کے دل میں ڈال دیے۔ باپ سے بیٹے کو محبت، بیٹے کو باپ سے محبت، بھائی کو بھائی سے محبت، بیوی کو خاوند سے اور خاوند کو بیوی سے محبت۔ جسے محنت کر کے انسان کماتا ہے اس کی محبت، جس کے لیے انسان نیندیں قربان کر دیتا ہے اس کی محبت، وہ گھر بڑی خواہشوں اور محنتوں سے رہنے کے لیے بناتا ہے اس کی محبت۔ کہ دو عالم فرماتے ہیں میرے بندو، ان تمام چیزوں کے مقابلے میں میرے نبی کی محبت آ جائے، ان ساری چیزوں کو پیچھے رکھو گے، میرے نبی کی محبت کو آگے رکھو گے، تب میں سمجھوں گا تم مجھ پر ایمان لائے ہو۔ میں سمجھوں گا بھی تب، تمہارا ایمان میں مانوں گا بھی تب، جب باپ پیچھے، اولاد پیچھے، بھائی پیچھے، بیوی پیچھے، خاندان پیچھے، مال پیچھے، تجارت پیچھے، گھر پیچھے، محمد کی محبت آگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ تقابل کی صورت انسان کے سامنے رکھ دی ہے، اور اللہ یہ تقابل دنیا میں انسان کو بارہا سمجھاتے بھی ہیں۔ قرآن کی ایک صورت ہے سورہ سبا، اللہ نے اس صورت کی ابتدا فرمایا الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں کس ذات کے لیے ہیں؟ جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمینوں کو پیدا کیا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، جس نے اندھیروں کو بھی اور جس نے روشنی کو بھی پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو بھی پیدا کیا، جس نے روشنی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ نے پہلے اندھیروں کا تذکرہ کیا، اللہ نے پہلے روشنی کا تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ انسان کو چیز تب سمجھ آتی ہے جب مقابلہ ہو جائے۔ روشنی کی قدر تب ہوتی ہے جب پہلے بندہ اندھیروں سے گزر کے آتا ہے، جب پہلے بندہ اندھیروں سے گزر کر آتا ہے پھر اسے روشنی کی قدر ہوتی ہے۔ ظلمات، ظلمت کی اللہ نے جمع ذکر کی ہے، کئی اندھیرے ہوں ان کئی اندھیروں میں والنور، ایک روشنی کا دیا کافی ہوتا ہے۔ کئی اندھیرے ہوں ان میں ایک روشنی کا دیا کافی ہوتا ہے۔ اللہ نے تقابل پیدا کر کے مسئلہ سمجھایا ہے، اندھیروں کو دیکھو گے تب تمہیں روشنی کی سمجھ آئے گی، اندھیروں سے گزرو گے تب تمہیں نور کی قدر آئے گی، اندھیروں کی بٹیوں سے گزر کر آؤ گے تب تمہیں روشنی کی قدر محسوس ہوگی۔ اللہ نے تقابل پیدا کر کے مسئلہ سمجھایا ہے، یہاں بھی اللہ تقابل پیدا کر کے مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ دعوے تو میرے نبی سے محبت کے سارے کرتے ہو، دعوے تو میرے نبی سے محبت کے سب کرتے ہو، ہمیں اللہ کے نبی سے پیار بہت ہے، ہمیں اللہ کے نبی سے الفت بہت ہے، لیکن جب اندھیرے آ جائیں گے دوسروں کی محبتوں کے، کسی باپ کی محبت میں، بیٹے کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، خاندان کی محبت میں، مال کی محبت میں، تجارت کی محبت میں، اپنے گھر کی محبت میں، جب شرک میں مبتلا ہونے لگو گے، جب بدعات میں، رسومات میں، رواجوں میں مبتلا ہونے لگو گے، تب اس نور کی تمہیں سمجھ آئے گی جو محمد رسول اللہ کی صورت میں اللہ نے تمہیں عطا کر دیا ہے۔ تب تمہیں اس روشنی کا پتہ چلے گا کہ میرے نبی کی روشنی کیا ہے۔ جب شرک کی، جب فضا کو دیکھو گے، جب خزاؤں سے گزرو گے، جب بدعات کی خزاؤں کو دیکھو گے اور جب شرک کی نحوستوں کو دیکھ لو گے، تب تمہیں اللہ کی توحید کی سمجھ آئے گی، محمد کی سنت کی بھی سمجھ آئے گی۔ تب پتہ چلے گا تمہیں کہ تمہیں میں نے کیسا نبی عطا کیا ہے، تب تمہیں سمجھ آئے گی تمہارے نبی سے محبت تمہیں کیوں ہونی چاہیے۔ فرمایا ان کان آباؤکم
وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، یہ ساری چیزیں ایک طرف ہو اور میرے نبی کی بات ایک طرف ہو، سب ذاتوں کو چھوڑ کر نبی کی باتوں کو ماننے والا ہی ایمان والا شخص ہوگا۔ جو سب ذاتوں کو چھوڑ دے گا اور میرے نبی کی باتوں پر عمل کر جائے گا وہی ایمان والا ہوگا۔ اور ایک میرے پیغمبر کی دعوت کی روشنی ان ساری کی ساری اندھیروں کو اللہ کی رحمتوں سے دور کر دے گی۔ ایک روشنی کی کرن اٹھاؤ، میرے نبی سے محبت کرو۔ قرآن کا فیصلہ ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اپنے محسن سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے محبت کرنا یہ ایک محسن کی لاج رکھنا ہوتا ہے، اور اللہ انسان کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا محسن، اللہ انسان کو پیدا کرنے والا سب سے بڑا محسن، اور پھر اللہ ہی کے رستے پر چلانے والا میرا نبی انسانیت کا دوسرا سب سے بڑا محسن۔ ہاں، سب سے بڑا محسن اللہ جس نے انسانیت کو وجود بخشا، پھر دوسرا محسن رسول اللہ جس نے دنیا کو اللہ کا رستہ دکھایا۔ جتنے بھی محبت کے اسباب اور محبت کی وجوہات ہیں اللہ نے وہ ساری میرے نبی کے اندر رکھ دی ہیں۔ خدا کی قسم آپ حسن دیکھیے، ایک حسن جمال یہ محبت کا ایک سبب ہوتا ہے۔ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ حسین اور جمیل چیز کی طرف جلدی متوجہ ہوتا ہے، اس کی توجہ جاتی ہے حسین اور جمیل چیز کی طرف۔ ایک تو یہ عارضی حسن کے کارنامے ہیں نا، یہ عارضی حسن کے کارنامے اور اس کے کرشمے ہیں، اور ایک حقیقی حسن میرے نبی کا حسن ہے۔ خدا کی قسم ایک وہ حسن ہے، میں اکثر آپ کے سامنے شاید ذکر بھی کر چکا ہوں، اللہ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آدھی دنیا کا حسن عطا فرمایا، آدھی دنیا کا اللہ نے حسن عطا فرمایا، اور اتنا حسین اتنا جمیل کہ زلیخا کی دعوت پر بلائی گئی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹیں، انہیں پتا کوئی نہیں چلا، اتنا حسین ہے یوسف۔ لیکن جب میری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ بات کی گئی کہ زلیخا کی دعوت پر آئی عورتوں نے اس نے یوسف کا نظارہ کیا اور اپنی انگلیاں کاٹیں، میں قربان جاؤں اپنی ماں کے اس نقشہ کھینچنے پر۔ میری اور آپ کی ماں طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی پورا چہرہ دیکھنا بڑی دور کی بات ہے، لو رأین جبینہ، اگر وہ عورتیں میرے نبی کے ماتھے کی سلوٹوں کو دیکھ لیتی، انگلیاں نہ کاٹتی، اپنے دل کاٹ کے باہر رکھ دیتی۔ ہاں، اتنا حسین میرا نبی ہے، اتنا جمیل میرا نبی ہے۔ اگر حسن و جمال محبت کا سبب ہے تو ساری کائنات سے بڑھ کر اللہ نے حسین میرے نبی کو بنایا ہے۔ وہاں حسن دیا آدھی دنیا کا، اور اس حسن کو کہا جاتا ہے حسن سبی، یا حسن صباحت کہہ لیں، حسن سبی کہہ لیں۔ حسن سبی وہ ہوتا ہے کہ جسے دیکھ دیکھ کر بندہ عادی ہو جائے اور نہ بھی دیکھے تو گزارا چل جائے، وہ ہوتا ہے حسن سبی۔ دیکھ دیکھ کر بندہ یوز ٹو ہو گیا، عادی ہو گیا، لیکن